ساتھ میں ہوں آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ آج آپ کو ایک میں فنڈنگ کے متعلق تو چلو ابھی ایک ماہ باقی ہے جناب وہ فیصلہ آنے میں، تو اس کے بعد جناب جو یہ فیصلہ آیا ہے جناب یہ توشہ خانہ کیس کا، تو اس کے متعلق میں ایک آپ کو داستان سنانے لگا ہوں۔ ہے تو دلچسپ داستان ہی، لیکن جناب یہ ہمارے روزمرہ کاموں میں جب ہم اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں نا، تو ایک بندہ تھا جناب، وہ ان کے ساتھ کوئی نہ باہر سے یورپی کنٹری سے آئی ہوئی ایک خاتون تھیں، تو وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے جناب۔ وہ ایک کلاس ٹرین میں بیٹھے تھے، تو ایک کلاس کا بھی آپ کو حال پتہ پاکستان میں کیا ہے، تو جناب وہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے پاکستان کی داستان سنا رہے تھے۔ آپ جناب وہاں سے لوگوں کو بلائیں یورپ سے، جناب پاکستان میں اتنی صفائی ہے، اتنی ستھرائی ہے، پاکستان میں لوگ اتنے مہذب ہیں، پڑھے لکھے ہیں جناب۔ آپ بازاروں کا حال اپنے یعنی کہ آنکھوں سے ملاحظہ کریں، اس کے بعد جناب آپ ہمارا ماحول دیکھیں، ہماری سیرگاہیں دیکھیں، ہماری جو بھی معاملات تھے وہ پاکستان کے متعلق تقریباً 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک جب جو بھی ٹرین میں سفر تھا ان کو یہی دکھاتے رہتے کہ ہم مہذب لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہماری صفائی ستھرائی دیکھیں، یہاں پہ کوئی دہشت گردی وغیرہ نہیں، یہاں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے سارے معاملات کو۔ کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ ان خاتون کو جناب واش روم آیا، تو وہ کہتی ہیں جی واش روم جانا ہے۔ انہوں نے کہا یار ٹرینوں کے واش روم کا جو حال ہوتا ہے وہ یعنی کہ بہت برا ہوتا ہے، چلتی ہوئی ٹرینیں ہوتی ہیں، آپ ایسے کرنے کے اسٹیشن آئے گا، وہ سوچ رہے تھے کہ بڑا اسٹیشن ہے جو آئے گا آگے رستے میں تو وہاں کے صفائی و ستھرائی کے معاملات ہوں گے، یورپ سے آئی ہوئی خاتون ہے جناب۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ اترا تو اترنے کے ساتھ جناب میں نے ان کو کہا جی آپ واش روم کر لیں جا کے، تو لائٹ گئی ہوئی تھی جناب۔ سب سے پہلا المیہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کے انہیں کہتے ہیں میں نے دی جناب کہ آپ جائیں واش روم کر رہے ہیں۔ وہ یورپی خاتون جیسے ہی واش روم میں گئیں تو ایسے ہی یعنی تیزی کے ساتھ واپس آ گئیں۔ تو انہوں نے پوچھا جناب کہ واش روم کر لیں؟ انہوں نے کہا جناب کر لیں۔ انہوں نے کہا ابھی تو گئی تھی؟ انہوں نے کہا جناب بس ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے موبائل کی ٹارچ لائی، اندر جا کے دیکھا تو صرف فلیش ہی فلیش یعنی کہ نظر آ رہی تھی، باقی جگہ پہ پوری دیواروں پہ اور وہاں پہ بمباری ہوئی تھی۔ یہ ہے ہماری تہذیب جناب، بمباری ہوئی تھی۔ تو ایون کسی نے صاف کرنے کی کئی سالوں سے لگتا ہے اس کو کوشش نہیں کی تھی۔ وہ 1 منٹ میں میرے یعنی کہ 2-3 گھنٹے کا جو لیکچر تھا نا اس کا ستیہ ناش ہو گیا، یعنی کہ پوری تہذیب، پورا جو مکالمہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا پورا بتایا تھا، آپ یورپ سے لے کے آئے، ہم ایسے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں جناب۔ انہوں نے 2 منٹ میں جناب میری ان باتوں کا خلاصہ نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جناب۔ یہ ہے پاکستان۔ تو اسی طرح ہمارے ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہینڈسم وزیر اعظم جب جناب جاتے ہیں سعودی عرب میں، برادرن اسلامی ملک ہے برادر، ظاہر والی بات ہے کہ ہمارے مذہبی تعلقات ہمارا، ہم اسے یعنی کہ ایون کہ بڑا بھائی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے سعودی عرب کو، ٹھیک ہے مقدس مقامات، ٹھیک ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ جناب وہ جو ان کے شہزادے ہیں جناب، وہ ایون کہ 2 ہی گڑیاں اس کمپنی سے بنواتے ہیں، تقریباً 14 کروڑ مالیت کی گڑی ہے یا اس سے زیادہ ہوگی جناب۔ وہ کمپنی سے ایون 2 ہی گڑیاں بنواتے ہیں جناب کہ یہ دوستی کی نشانی ہوگی، جیسے چائنا پاکستان K2 دوستی کی نشانی، چائنا جائیں وہاں سے آتے ہیں جناب، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ پکڑ کے کہ دوستی کی نشانی، یعنی کہ ہمالیہ سے اونچے پہاڑوں کی یہ کہ سے بلند یعنی کہ دوستی۔ اسی طرح جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہینڈسم وزیر اعظم کے متعلق انہیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لگے ہیں، وہ ایون بہت ہی یعنی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے پڑھے لکھے، باقی تو چور تھے لفنڈر تھے، یعنی کہ وہ ان پڑھ تھے جاہل تھے، یہ پڑھے لکھے ہینڈسم خوبصورت وزیر اعظم جناب جب وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں جناب، مکالمے ہوتے ہیں جناب شروع، وہی بتاتے ہیں پاکستان میں ایسے انویسٹمنٹ کرو، ایسے کریں ایسے کریں، ایون کہ وہی واش روم والا حال جناب، وہ سب کچھ کرا کے جناب، تو وہ انہیں تحفے میں گھڑی دیتے ہیں۔ ایک گھڑی یعنی کہ شہزادے سعودیہ کا جو ولی عہد وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، دوسری گھڑی جناب آکسفورڈ کے پڑھے لکھے سابقہ ہینڈسم وزیر اعظم کو پہناتے ہیں جناب۔ ابھی وہ جناب تقریباً پاکستان غالباً واپس نہیں آتے، وہ گھڑی دبئی میں ہی بک جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ گھڑی جناب دبئی میں ہی بک جاتی ہے۔ تو کچھ گھنٹے بعد ان کو فون جاتا ہے جناب کہ یہ جو آپ نے 2 گھڑیاں بنائی تھیں، ٹھیک ہے، ایک تو جناب گھڑی آپ کے پاس ہے، دوسری گھڑی جناب آپ کے وہ لاڈلے جنہیں آپ نے دی تھی،
ٹھیک ہے، آپ کے برادرم ملک اسلامی ملک کے وزیر اعظم انہوں نے جناب یہ بھیج دیا گڑی، تو وہ پاکستانی کچھ انتظامیہ جو ہوتی ہے، ایون سفارتکار تھے جو بڑے عہدوں پہ فائز تھے، وہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا، جناب کیا گیا کہ یہ وہ حال ہے آپ کے وزیر اعظم کا، سو حال وہی ہوا جو توشہ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہی حال ہوا جو حال واش روم والا، یعنی کہ 2 منٹ میں جناب سارا اسلامی وہ دوستی وغیرہ جو کچھ نکل گیا، وہ پڑھی لکھ کے آکسفورڈ کے یعنی، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہ گڑی بیچ کے نیچے والی سڑک بنائی تھی، اب پتہ نہیں کون سی نیچے والی سڑک تھی جناب۔ پنجاب میں بھی آپ کو سڑکوں کا کچھ موقعوں پہ میں نے حال آپ کو دکھایا ہے کہ اب تقریباً 4 سال تو زیادہ ہو گئے ہوں گے ان کی حکومت کو، یعنی کہ پنجاب میں 3 سال 3.5 سال مکمل بزدار صاحب کو لگائے جو سوئے رہے صرف ستو پی کے، اس کے بعد جناب وہ جو کام کرنے والے تھے جناب پرویز الہی صاحب، جب سے ان کو بھی لگایا گیا پتہ نہیں کون سا تویز باندھ کے گئے ہیں جناب، وہ یہ کرسی کے ساتھ کہ جو بھی آتا ہے وہ سو ہی جاتا ہے یہاں پہ، تو وہی پرویز الہی تھے جنہوں نے 1122 بنائی تھی، وہی پرویز الہی جنہوں نے رنگ روڈ جیسے اچھے منصوبے یعنی کہ پاکستان کے زبردست منصوبے بنوائے تھے، وہی پرویز الہی تھی جنہوں نے جناب بہت ہی زبردست کام کیے تھے پنجاب میں، وہی وزیر اعظم میں کچھ ماہ سے وہ بھی جناب سو ہی رہے ہیں ستو پی کے۔ تو جناب یہ حال ہے تو شاہانے کا، اب ان کے لوٹے لپاڑے آ کے جناب روڈوں کو بلاک کر رہے ہیں، روڈوں کو بند کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ جناب کدھر گئے وہ سارے پڑھے لکھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ جتنے بھی لوگ تھے، تو تحریک لبیک کے لوگوں نے تو یہ کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو بیچارے 4 لاشیں لے کے واپس آ گئے، شہید لے کے وہ واپس آ گئے، 13 زخمی بھی تھے شدید، انہوں نے یہ کچھ تو نہیں کیا تھا۔ تو توشاہانہ جناب کیس جینین کیس ہے جس کا فیصلہ آیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جناب کہ سرکار نے پورے پاکستان کو بے حال کر دیا 3.5 سال میں، ایون کہ وہ سری لنکا سے بھی بدتر بنانا چاہتے تھے اس ملک کو، اب ان کے لونڈے لپاڑی کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری تمام انتظامیہ سے، پاکستان کی وفاقی حکومت سے، تمام یعنی اداروں سے، معزز اداروں سے اپیل ہے کہ جناب فی الفور ان لونڈوں لپاڑوں پہ بھی قابو پایا جائے جو پاکستان کو جناب املاک کو لوگوں کا نقصان پہنچائے، انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے، ان کو جو پروٹیکشن دے رہی ہے جناب پولیس وغیرہ صوبوں کی، ان کو بھی جناب پیچھے کیا جائے اور جناب ان کو ملکی املاک کو نقصان پہنچانے سے بچایا جائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ان فسادیوں نے فساد برپا کرنا ہے، اس کے بعد دفع ہو جانا ہے، اور پاکستان کے یہ غریب لوگ ہیں ابھی سیلاب سے بے حال ہیں جناب، یہ جو نقصانات کر رہے ہیں ملکی معاشیت کا، جب بھی اس ملک میں معاشیت کی بہتری آئی جناب یہ دروں پہ نکل آئے، جلوسوں پہ نکل آئے، اور جناب اب انہوں نے کال دے دی ہے۔ تو میری تمام اداروں سے اپیل ہے کہ جناب فی الفور اس فسادی بندے کو گرفتار کیا جائے، ان کے فالور جو جناب روڈوں پہ آ کے ملکی املاک کا نقصان کر رہے ہیں ان کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی ولا کے ساتھ آپ کا اینکر پرسن آپ سے اجازت، السلام علیکم۔